سورۃ النور آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں گھر میں داخلے کی اجازت کا تذکرہ تھا کہ 3 وقت، ایک فجر کی نماز سے پہلے کا وقت اور ایک ظہر کا وقت اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، ان اوقات کے اندر جو اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، جیسے اپنے ماتحت غلام وغیرہ ہو گئے یا قریب البلوغ بچے ہیں، وہ اس بات کے پابند ہیں کہ ان 3 اوقات کے اندر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ایک اور اجازت کا بیان ہے، اور وہ اجازت گھر میں داخل ہونے کی نہیں بلکہ اس کا تعلق ہے کھانا کھانے سے، کہ کون شخص کس کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے بغیر اجازت کے، اور کس کے لیے اجازت لازمی ہے۔ تو ایسے رشتے جن کو ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، عرف عام کے اندر اپنا سمجھتے ہیں، تو یہ اپنے ایسے نہیں بن گئے، اللہ نے ان کو اپنا بنایا ہے۔ تو وہ رشتے چونکہ بڑے قریبی ہیں، بڑے مقدس رشتے ہیں، تو ان کی پوری تفصیل اسی آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں میں، یہ تمہارے اپنے گھر شمار ہوں گے، وہاں جا کر اگر تمہیں بھوک مٹانی ہے تو کھانا بلا اجازت بھی کھا سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے اجازت طلب کرو، جی مجھے بھوک لگی ہے، اجازت ہے کہ میں کھانا کھاؤں؟ بھوک ہے تو مانگ کے بھی کھانا کھا سکتے ہو، اور کھانا پڑا تو بغیر پوچھے بھی تم کھانا کھا سکتے ہو۔ کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ گھر والے نہیں بھی ہیں تو بغیر اجازت کے کھانے کی چیز بھی تم کھا سکتے ہو، اس کو استعمال میں لا سکتے ہو۔ تو جہاں پر یہ اہم ترین اور قریبی رشتوں کا بیان ہے، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے ایسے لوگ
جن کا کوئی قریبی رشتہ کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ان کا بھی حق ہے کہ اگر یہ کھانا مانگیں، کسی بھی گھر سے مانگیں، ان کو دو۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے نابینا شخص، معذور آنکھوں سے۔ نمبر 2، جو ٹانگ سے معذور ہے، اور نمبر 3 مریض۔ یہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ معاشرے پر اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ بھوک کا وقت ہے، ان کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، تو وہ کسی بھی گھر سے کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں کھانا دو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لو کہ ان 3 قسم کے لوگوں کا، جو کہ بالکل ہی معذور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا حق پورے معاشرے پہ رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے گھر کے اندر گنجائش ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں کھانا دو، ہمیں بھوک لگی ہے، تو ان کو کھانا دو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے گھر میں کھانا کھا سکتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے والد کے گھر جاتے ہو، اپنی ماں کے پاس جاتے ہو، بھائیوں کے پاس جاتے ہو، بہنوں کے گھر جاتے ہو، یا اپنے چچا کے گھر، پھوپھی کے گھر، ماموں کے گھر، خالہ کے گھر، تو یہ بڑے اہم ترین رشتے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں جا کر تم کھانا کھا سکتے ہو، اور اس پر بھی پابندی نہیں کہ تم اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک تو کھانے کی اجازت کے متعلق تفصیل ہے آج کے درس میں۔ دوسرا حکم وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاتے ہو تو وہاں بھی سلام کیا کرو۔ کسی کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں تو سلام کرتے ہیں، لیکن آج کے درس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر، یہ ایک خاص حکم ہے کہ اپنے گھر میں جاؤ تو وہاں بھی سلام کرو۔ فرمایا کہ یہ جو سلام ہے یہ خیر و برکت والا ہے، پاکیزہ سلام ہے، اس کو تم نہ چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے جس نے اتنی پیاری پیاری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھا دی ہیں، اور یقیناً اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے نابینا شخص پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی اعرج پر، جو ٹانگ سے معذور ہے، اس پر کوئی حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر۔ کس بات میں؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھانا کھاؤ اپنے گھر سے، اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ اچھا، جیسے اپنے گھروں سے تم کھانا کھا سکتے ہو، ایسے ہی او بیوت آبائکم، تمہارے باپوں کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا تمہارے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا تمہاری چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا تمہاری پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا تمہارے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھر سے کہ مالک ہیں تمہارے ہاتھ ان کی چابیوں کے، یعنی کہ جو تمہارے غلام ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی تنگی، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ اکٹھے ہو کر، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کر۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں کے اندر، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کرو اس گھر والے پر۔ اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر سلام کرو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے کو تو سلام نہیں کرتا، تو مراد یہ ہے کہ وہ جو گھر والے ہیں ان کے اوپر تم سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، مبارکتاً، جو بابرکت ہے، طیبہ، پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچ و بچار کرو۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب انسان کے علاوہ جو جانور ہیں، جاندار ہیں، بچے ان کے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ان کی بھی اولاد ہوتی ہے نا۔ اب بکری ہے تو اس کی بھی تو اولاد ہے، گائے کی بھی اولاد ہے، بھینس کی بھی اولاد ہے، یعنی کہ جانوروں کی اولاد ہے، ان کے وہ بچے ہیں، لیکن ان کا خاندان نہیں ہے۔ خاندان جو ہے یہ اس حضرت انسان کا ہے۔ اب بکری کا بچہ ہو جاتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ صرف اسی کو ہوتی ہے جس کی بکری ہے، میری بکری نے بچہ دے دیا جی۔ اگر وہ 10 بندوں کو بتائے گا تو لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ ایک بکری کا بچہ ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ لیکن جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے، جیسے ہی دنیا میں اس نے آنکھ کھولی، جیسے اس نے آ کر سانس لیا، تو 2 خاندان اس کے اندر خوشیاں ہو جاتی ہیں، ددحال بھی ننحال بھی۔ اس کا باپ ہے جی، یہ اس کی ماں ہے، اس کی اپنی خوشی ہے جی، اس کی خالہ کی اپنی خوشی ہے، ماموں کی اپنی خوشی ہے، دادی کی اپنی ہے، پھر پھوپھی کی اپنی ہے، پھر اس کے چچا ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا خاندان ہے، ہزاروں رشتے اس طرف ہیں، ہزاروں رشتے اس طرف ہیں، وہ سب کا لاڈلا بن گئے، دونوں خاندان بڑے خوش ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ جو نسب کے سلسلے ہیں، یہ انسان کا شرف ہے، انسان کے لیے ایک عزت کی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دکھ سکھ صرف اس کا دکھ سکھ نہیں ہوتا، بلکہ 2 خاندانوں کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تیسری نسبت مل جاتی ہے، اس کے سسرال والے ہیں، پھر سسرال کے اندر بھی جو بیوی کے جتنے بھی رشتے تھے وہ سارے اس کے رشتے بن گئے۔ بیوی کا ماموں ہے تبھی اس کا ماموں بن گیا جی، بیوی کا چچا اس کا بھی چچا جی، بیوی جس کو نانا کہتی تھی یہ اس کو نانا کہتا ہے۔ یعنی کہ اس طریقے سے پہلے تو ننیحال ددیحال تھے، اب ساس سسرال مل گئے ہیں، تو ایک انسان کی کتنی نسبتیں پھیل گئی ہیں، تو کتنے پیار کے رشتے ہیں۔ اب اس دوران ظاہر سی بات ہے کہ انسان نے آنا جانا تو رکھنا ہے، کبھی وہ کہیں جائے گا کبھی کہیں جائے گا۔ جب یہ آنا جانا رکھے گا، اور اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ قرابت داری، صلہ رحمی، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، تو اس کو بھوک بھی لگے گی، اور بھوک کے وقت میں کسی اور کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے ایسے کسی اور کے گھر میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر پھر یہ سوچے جی میں اب آیا ہوتا ہوں بہن کے گھر، لیکن کیا کروں، بھوک بھی لگی ہے، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیری بہن کا گھر ہے، تیرا اپنا گھر ہے، کھاؤ۔ اب یہ جو رشتے قرآن نے گنوائے ہیں، ان کے اندر کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے اندر عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی بہن کے گھر سے کھانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک ہمارے یہاں نا ایک غلطی ہے جو بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی بہن کے گھر سے کھانا نہیں چاہیے، اس کا مطلب ہم کچھ اور لیتے ہیں، بھئی بہنوں کو دو لیکن لو نہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بہن کے گھر جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے، اس کا دل کتنا دکھ ہے، ہم اس چیز کو نہیں نوٹ کرتے۔ وہ کہیے کہ میرا بھائی آیا اتنے عرصے کے بعد، لیکن کتنی میں نے منت کی، میرے بھائی نے کھانا نہیں کھایا، اور بھائی بڑا خوش ہے، بڑے فخر سے، جی ہم اللہ کا شکر ہے بہنوں کے گھر سے کھاتے نہیں ہیں۔ تو آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کھول دیا ہے، او بیوت اخواتکم، جو تمہاری بہنیں ہیں ان کے گھر جاؤ، ان کے گھر تم کھانا بلا اجازت بھی کھا سکتے ہو، یہ گویا کہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ تو اتنے اہم ترین رشتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ بیٹی کے گھر سے اگر ہم کھانا نہیں کھاتے اور صرف اس وجہ سے جی بیٹی کے گھر سے کھانا نہیں چاہیے، اس کو تو کھلانا چاہیے، لیکن بیٹی اندر سے کتنے وہ ارمان لے کے پھر رہی، جی دیکھو جی میرے ابو نے میرے گھر سے کھانا نہیں کھایا، میری امی نے کھانا نہیں کھایا، میرے بھائی ہے میرے گھر سے کھانا نہیں کھایا، یعنی بڑے قریبی قریبی رشتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھا لینا چاہیے، تو اس کی دل جوئی کے لیے ویسے کچھ دینا تو دے دیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں استثناء حاصل ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں استثناء حاصل ہے کہ یہ سارے گھر انہی کے ہیں، جو نابینا ہے، جو ٹانگ سے معذور ہے اور مریض ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اہم رشتوں سے مقدم رکھا ہے، کیونکہ پورا کا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے ان کو کھلانے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معذور ہیں حقیقتاً معذور ہونے چاہیے، حقیقتاً معذور ہونے چاہیے۔
آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سارا دن نبینہ بن کر پھرتا رہتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے، اور شام کے ٹائم ماشاءاللہ چشمہ لگا کے اور چھلانگیں مار کے جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ اور ایسے ایسے نبینہ ہیں کہ اگر ان کو کاغذ دے دو وہ کہیں گے بھی پاگل بنا رکھا ہے، نوٹ دو تو فوراً کہتے ہیں ہاں جی یہ 100 روپے کا 50 کا ہے، انہیں نوٹ نظر آتا ہے لیکن پورا بندہ نظر نہیں آتا۔ تو صحیح طور پر جو نبینہ ہے، اور اسی طریقے سے ٹانگ سے معذور، آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو پیشہ ور ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نشے کے عادی ہیں، اب کام ان سے ہوتا نہیں، وہ نشہ کر کر کے اندر سے مرے پڑے ہیں، اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف مانگ سکتے ہیں، اور ایسے اگر مانگنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے بھی کیوں ہٹے کٹو جاؤ۔ اب معذور خود بیچارے بنتے ہیں، وہ کبھی کوئی ٹانگ کو بناتا ہے جی میری ٹانگ کام نہیں کرتی، کسی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کسی کا بازو خراب ہو جاتا ہے، تو وہ سارا دن لنگڑا کے چلتے رہتے ہیں، اور شام کو جب ان کے نشے کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں پھر ان کی ٹانگیں دونوں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مریض بنے ہوتے نہیں ہیں، اکثر دیکھا گیا نا ہماری مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں اس قسم کے، جی گردہ ختم ہو گیا ہے جی، اور فلانا جی اس کا آپریشن کروانا ہے، اور فلانی چیز ہو گئی ہے، اور بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کچھ لوگ اٹھا کر لے کے آتے ہیں، اور پھر بچوں کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے بعد بچہ آگے ہوتا ہے اور باپ اس کا پیچھے ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، لیکن آتے ہوئے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ تو اس قسم کے مریض بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جو حقیقتاً مریض ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو نابینا ہے یا جو معذور ہے، جو مریض ہے، تو معاشرے کے اندر ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک خلا پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں یا یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ جو حقیقتاً معذور ہیں یہ قابل رحم طبقہ ہے، اس لیے کہ جو حقیقتاً نابینا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں آنکھیں، دو نور اس کے لے لی ہیں، اس کے لیے دن رات کتنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ ٹانگ سے معذور ہے یا جو ایسے دائمی مریض ہے بیچارہ، وہ بڑی مشکل میں ہے، اب ان کے اوپر تو رحم کرنا چاہیے، ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے۔ تو یہ آج سے نہیں، جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی، اور ہمیشہ سے صورتحال یہی رہی ہے کہ یہ جو گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گرے پڑے لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ گرے پڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں مصلحت کیا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی معذوری دے رکھی ہوتی ہے، یہ ایک امتحان کے اندر ہوتے ہیں، ابتلا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی اوقات کیا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ تو اس دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو بہت زیادہ کوئی رحم دل ہوتا تھا نا وہ کہتے ہیں اس کو ایسا کرتے ہیں کہ فلاں گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں، تو کسی کے پاس چھوڑ کر آ گئے، خود کھانا نہیں کھلانا، کسی کے پاس چھوڑ کے آ جانا ہے، وہ فلاں کے گھر تو میں چھوڑ کے آتا ہوں، وہ تمہیں کھانا کھلا دے گا۔ اب یہاں اس کو بھوک لگی، وہ کہتے ہیں مجھے کھانا کھلاؤ، اچھا بھوک لگی ہے صبر کرو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں، بندوبست یہ کیا بھی اس کا ہاتھ پکڑا نبینے کا، اس کو پکڑ کر لے گیا کسی کے گھر، بھئی یہ تمہارا کچھ لگتا ہے کھانا کھلا دو، خود نہیں اس کو کچھ کھانا کھلانا۔ تو اپنے ساتھ ان کو لوگ بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا نا، اگر کوئی ایسا معذور آ جائے تو کیا ہم میں سے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ ہم اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں؟ لیکن ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے اعلیٰ ہیں، یہ ہم سے کمتر ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ نیت نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام کی نیت یہ ہوتی تھی، وہ ڈرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم کھانا کھائیں گے، اکٹھا کھانا کھائیں گے تو یہ معذور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کم کھائے اور ہم زیادہ کھا لیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب کھانا پڑا ہوا ہے تو جو یعنی کہ جس کی آنکھیں نہیں، اس کو تو نہیں پتا بھی اچھی چیز کون سی ہے، اسے نہیں پتا بھی کھانے کے اندر اچھی روٹی کون سی ہے، جلی ہوئی کون سی ہے، کچی کون سی ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ سالن کے اندر جو ہے کون کون سی چیزیں ہیں، کہاں کہاں سے سالن اچھا ہے، کہاں کہاں سے اچھا نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا ہم کھا جائیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، یہ اچھے سے معروم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ وہ جو بیچارہ محتاج تھا، نبینا تھا، معذور تھا، تم نے کون سے اس کا انصاف کیا؟ وہ ڈرتے تھے کہ ان کو ساتھ کھانا کیسے کھلائیں۔ ہماری سوچ میں صحابہ کی سوچ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی سوچ کچھ اور تھی، ہماری سوچ کچھ اور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ، کوئی بات نہیں،
وہ کم کھائیں یا زیادہ کھائیں، اچھا تم کھاؤ یا اچھا وہ کھائیں، ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھلا دو، بس تم نے حق ادا کر دیا، اور اس بات سے تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ کس نے زیادہ کھایا، کس نے زیادہ اچھا کھایا، کس نے کم اچھا کھایا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے کمزور طبقے ہیں، یعنی کہ جو نابینا ہے، جیسے آنکھوں والا کام کاج کر سکتا ہے تو بغیر آنکھ والا تو نہیں کر سکتا بیچارہ، نہ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی گاہک آ رہا ہے جا رہا ہے کہ وہ دکان کھول کر بیٹھ جائے، اسے تو خود نہیں پتہ کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ راستہ جائے گا کہاں، وہ کسی بندے کا محتاج ہوتا ہے جس کو لے کر جائے لے کر آئے، تو یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا حق ہے کہ جو بندے درست ہیں ٹھیک ٹھاک ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو یہ ضرورت مند ہے، اگر یہ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ان کو دو۔ اس کے بعد پھر باری آتی ہے ان مقدس رشتوں کی۔ اب اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو رشتہ اللہ نے گنوایا او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھر سے، یعنی کہ ایک بیٹا ہے اپنے باپ کے گھر جاتا ہے تو اپنے باپ کے گھر سے وہ کھانا کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے باپ بھی بیٹے کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے، اگرچہ اس کا ذکر آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے گھر سے، یعنی بیٹے کو اجازت ہے کہ وہ باپ کے گھر سے کھائے، تو باپ کے بارے میں نہیں ہے کہ باپ بھی بیٹے کے گھر سے کھائے، لیکن حدیث کی روح سے یہ بات موجود ہے کہ باپ کو بھی حق ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا جو والد ہے وہ میرے مال کو یوں یوں لگا دیتا ہے، میں مشکل سے کماتا ہوں اور میرا باپ ایسے ایسے خرچ کر دیتا اپنی مرضی کے ساتھ، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا اعلان فرمایا؟ ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ باپ کا اتنا درجہ ہے، اتنا حق ہے، فرمایا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی کہ اس کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ تیرے مال کو وہ خود کھائے، کسی کو کھلائے، جیسا چاہے استعمال کرے۔ اچھا باپ کا رشتہ، اس کے بعد ماں کے گھر، یعنی باپ کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو اور ماں کے گھر سے بھی۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے طلاق آ جاتی ہے ماں کو، اب ماں نے دوسرا گھر کر لیا، اب دوسرے گھر کے اندر اس کی تو سگی ماں ہے، اب بیٹا جاتا ہے بیٹی جاتی ہے اس کو ملنے کے لیے، اس کے گھر سے کھانا کھاتی ہے، تو یہ ماں کے گھر سے کھا رہے ہیں، اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، لیکن ماں کے گھر سے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر سے، ظاہر ہے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھائی بھائی کا مان ہوتے ہیں۔ او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھر سے۔ او بیوت اعمامکم، چچا کے گھر سے۔ او بیوت عماتکم، یا پھوپھی کے گھر سے۔ اب دیکھو دونوں رشتے ہیں، یعنی پہلے فرمایا بھائی تو پھر بہن، اس کے بعد فرمایا کہ چچا، تو یہ رشتہ کس کی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے نا، باپ کا بھائی تو ہمارا چچا ہے۔ اچھا اس کے بعد او بیوت عماتکم، یا وہ ہماری پھوپھی ہے، یعنی باپ کا بھائی یا باپ کی بہن، تو یہ ددیہالی رشتے ہیں، ان کے گھر سے جاؤ تم کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخوالکم، او بیوت خالاتکم، پھر ماموں کے گھر سے یا خالہ کے گھر سے، یہ ادھر ننیال کی طرف چل پڑو بھائی، ادھر جاتے ہو تو ادھر سے بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جو دونوں رشتے ہیں دونوں کے اندر تمہیں اجازت ہے کہ تم کھانے کے وقت کھانا کھا سکتے ہو۔ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، غلاموں کے پاس سے، یا غلام تمہارے گھر سے کھانا کھاتے ہیں یا تمہارے دوستوں کے گھر۔ اب دوستوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ بھی کوئی بندہ کسی دوست کے گھر جائے اور جا کر کہے مجھے کھانا نکالو؟ نہیں، اس کی تفسیر میں ایک حدیث پاک ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب جہاد کا اعلان فرماتے تھے تو ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ میں ضرور اس کے اندر شریک ہوں۔ اب جو لوگ چلے جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا گھر بند کر کے اور گھر کی جو چابی ہوتی تھی وہ اپنے کسی دوست کو دے دیتے تھے، بھئی یہ ہمارا گھر ہے، ہم تو جا رہے ہیں جہاد پر اللہ کے نبی کے ساتھ، تو یہ چابی تمہارے پاس ہے اور تمہیں اجازت ہے کہ ہمارے گھر سے جو چیز کھانے کی پڑی ہے تم کھا پی سکتے ہو، بس شہد پڑا ہوا ہے، انڈے پڑے ہوئے ہیں، جیر پڑے ہوئے ہیں، کھجورے ہیں، یہ تم کھا پی سکتے ہو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اب وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امانت کے خلاف ہے، بھئی ہم نے تو ان کے گھر کی رکھوالی کرنی ہے، اگر ہم ہی خود کھانا شروع کر دیں تو یہ تو پھر امانت میں خیانت ہو جائے گی، بھئی ہم نے رکھوالی کرنی ہے، کھانا نہیں کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر
اس آیت کریمہ میں ان دوستوں کا تذکرہ فرمایا، او صدیقکم، یہ تمہارے دوستوں کے گھر، اس سے وہ دوستوں کے گھر مراد ہیں کہ جو تمہیں وہ چابیاں دے کر چلے گئے، جب انہوں نے اجازت دی ہے تو تم یہ نہ کہو کہ بس وہ مجبوراً کہہ کے گئے، بلکہ تمہیں حق حاصل ہے کہ تمہیں اگر کھانے کی ضرورت درپیش ہو، چیز پڑی ہوئی تو تم بغیر اجازت کے کھا سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم اکٹھا بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی۔ ویسے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اس میں یہ ہے کہ کھانے کو اکٹھا مل کر کھایا جائے، کھانا ہو، گھر کے بندے ہوں، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کھانا تو میں کھاتا ہوں لیکن میرا کام پورا نہیں ہوتا، یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم کھانا جو ہے نا اکیلے بیٹھ کے کھاتے ہو، فرمایا کہ تم اکٹھے ہو کے کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ پھر صحابہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جب اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں گے تو کوئی کم کھائے گا، کوئی زیادہ کھائے گا، اگر ہم نے زیادہ کھا لیا تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی ہر وقت اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ سوار رہتا ہے سر کے اوپر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، تم کھانا کھا سکتے ہو اکٹھے بھی، کوئی زیادہ کھائے کوئی کم کھائے تو یہ معاف ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور بھی ساتھ میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ بعض دوستوں کی آ گئی ہے، تو آج کل دوستی یاری میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست دعوت کرتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ۔ دیکھو صحابہ کرام کا ڈر دیکھو کہ ایک صحابی چابی دے کے جا رہا ہے کہ میرے گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھانے کی اور تمہیں اجازت ہے کہ تم کھانا کھا سکتے ہو، ایک تو یہ طرز عمل تھا۔ اور آج کل اگر کوئی ہمیں یہ اس طریقے سے چابی دے کے چلا جائے اور وہ منع بھی کر کے جائے، بھئی خیال رکھنا یہ چیزیں جو ہے نا کسی کی امانت پڑی ہیں، یہ میری ذاتی بھی نہیں ہے، بس ان کو ہاتھ نہ لگانا، تو ہم کہتے ہیں پہلا تو کام کرنا ہی یہی ہے۔ اگر دیہات میں گھر ہے، کوئی مرغا شرغا کھڑا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس مرغے کا کام تمام پہلے کرتے ہیں، صحبت بنا کے کھائیں گے۔ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو فریج کو تالا لگا ہو تو کوشش کرتے ہیں بھی اس کو بھی کھولو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مال ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں یار یہ جو پڑا ہے نا ڈبہ سا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کھانے کی۔ یعنی کہ صحابہ کرام کو اجازت تھی، وہ ڈرتے تھے، اور ہمیں منع بھی ہو تو پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈھیٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیٹ بھرنا ہے بس۔ جب اجازت نہ ہو تو حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر کھانے کی اجازت نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ جب تک کسی کی رضامندی، خوشی شامل حال نہ ہو تو ایسے زبردستی تم کھا ہی نہیں سکتے، کھاؤ گے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کوئی دوست ہمیں کھانا نہیں کھلانا چاہتا، لیکن ہم کہتے ہیں یار کوئی کھانا نہیں کر دو، کھانا کھلا دو کچھ، یہ زبردستی کسی سے کھانا کھانا، یعنی کہ وہ اپنی خوشی کی خاطر نہیں، دل سے نہیں کھلا رہا، ہم اس کو بار بار کہتے ہیں بھئی کھلا دو، کوئی دعوت کھلا دو، کیا بات ہے، کچھ دعوتی شفتیں عقل بند ہے، کوئی دعوت کھلا دو، ہم تیرے پاس آئیں گے فلانی چیز کھائیں گے، زبردستی مسلط ہو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کوئی بندہ اگر دعوت کرتا ہے خود خوشی سے کرتا ہے، یعنی ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا، خوشی سے وہ کہتا ہے جی آپ نے میرے پاس آنا ہے فلاں وقت میں، بے شک وہ شادی ہے، بے شک خوشی ہے، غمی ہے، یا وہ ویسے کہتے ہیں جی میرے گھر آؤ، آپ نے فلاں وقت کھانا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا آپ کا میرے گھر ہوگا، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب میں جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو جی فلانے بندے آؤ جی میرے ساتھ چلو، بھئی 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے جاؤں، اس کو نہ سبق پڑھا کے آؤں گا، تو یہ ناجائز ہے۔ بے شک جتنی بڑی سے بڑی دعوت ہو، جب ایک کو بلایا جائے تو پھر ایک ہی آئے، 2 کی دعوت ہو تو پھر 2 آئیں۔ جو بندہ ایک بندہ جس کی دعوت تھی وہ دوسرا ساتھ ایسے مفت میں توفیلی سے کہتے ہیں، توفیلی بن بلایا مہمان، یہ ایسے خود بخود گھس گیا، تو یہ جب گیا تھا تو یہ چور تھا، جب آیا تو یہ ڈاکو ہے، چوری چوری گیا تھا نا۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تقریب ہو جیسے شادیاں ہوتی ہیں آج کل، تو وہاں پر کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا ہاں بھی آپ کو کس نے بلایا، ظاہر سی بات ہے مروت بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ اب وہ تو بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہے کون، لیکن جو ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ بڑا ڈھیٹ ہے، مجھے بلایا نہیں تھا، تجھے بلایا تھا، تیرے پورے محلے کو بلایا تھا۔ بے شک قریبی سے قریبی دوست ہو، بے شک قریبی رشتہ دار ہو، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اجازت نہیں ہے۔ باقی جس نے کہا جی میں نے جانا ہے اور کھانا ہے، میں نے لازمی 2 بندے جائیں گے، وہ بے شک جاتے رہیں، لیکن حلال ایک کے لیے، دوسرے کے لیے جو کچھ بھی کھایا وہ حرام ہے، اور ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس قسم کی یہ توفیلی بن کر جانا اور مفت کی دعوتیں اڑانا، بتائیے کہ اس کے اندر فائدہ کا نقصان ہے؟ یہ لقمہ کھا لیا،
جو نصیب ہے انسان کھاتا ہی رہتا ہے، لیکن حلال کا کھائے گا تو کتنی مزے کی بات ہے، عبادت کرے گا لطف بھی نصیب ہوگا۔ جس کی نیت ہو جی میں نے کھانا ہے، اور جس کی نیت یہ بن جائے نا کہ میں نے صرف کھانا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ جس کی نیت ہوتی ہے نا کھلانے کی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر بھی برکت دیتے ہیں، اور سب سے پہلے اسی کا پیٹ بھرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میں تو کھلانے والوں میں سے بنوں، کھانے والے میں سے نہیں۔ اور ویسے بھی جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نا حدیث پاک میں کہ یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو دینے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اور کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں ہم اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اتفاقاً ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کھانے کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کھانے کے اندر میں کم کھاؤں اور میرے جو دوسرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، یہ زیادہ کھائیں۔ بیسک انسان زیادہ خود کھا چکا ہو یا کھا لے، نیت یہ ہو کہ بھئی وہ زیادہ کھائے، نیت یہ ہو کہ میں تھوڑا کم کھا لوں، وہ زیادہ کھا لیں، اور زیادہ اچھا بھی وہ کھا لیں، اس نیت پر بھی اجر ملے گا۔ تو یہ بات ہوگی کھانے کی اور کھانے کی اجازت کی، کن گھروں سے انسان کھانا کھا سکتا ہے اور کن گھروں سے نہیں کھا سکتا۔ جو دوسرا حکم ہے اس آیت کریمہ کے اندر وہ یہ ہے کہ جب تم گھر میں جاتے ہو تو تم سلام کیا کرو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سلام کر بھی لیتے ہیں، اپنے گھر میں جب جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، بھئی ہے تو گھر میں بیوی، اب اس کو سلام کریں۔ اب گھر کے اندر ہے کون؟ بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، انہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو سلام نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے یہ کہ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، اور پھر گھر سے نکلتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، پھر سلام کریں، یعنی کہ جب بھی جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام چیز نہیں ہے سلام، تحیۃ من عند اللہ۔ سلام کی عظمت کو دیکھو اس آیت کریم کا فرماتے ہیں، ایک تو تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تحیہ یہ تحفہ ہے، فرمایا مبارکتاً بابرکت ہے، طیبہ پاکیزہ ہے۔ تین چیزیں فرمائی سلام کے متعلق، ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، دوسرا بابرکت ہے، تیسرا پاکیزہ ہے۔ تو اتنی اعلیٰ چیز جس کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، صرف نیکی ہی نیکی ہیں، مفت کی نیکیاں، تو اس کے اندر پھر ہمیں سستی کرنی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور سلام کے متعلق آخری بات عرض کرتا ہوں، سلام ایک ایسا تحفہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مومن کا مومن کے لیے ایک تحفہ ہے سلام۔ یہ سلام جس طریقے سے ہم آپس کے اندر دنیا کے اندر کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باب، تو فرشتے دروازوں سے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے پر سلام ہو، تم نے بڑا صبر کیا دنیا کے اندر، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا، تو تمہارا گھر بڑا پیارا ہے۔ فرشتے سلام کریں گے۔ اور سورہ یاسین تو سب پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ سلام کرے گا، رب الرحیم سلام کرے گا۔ تو یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، دنیا کے اندر بھی تحفہ ہے، اور پھر فرشتے بھی جنت کے اندر سلام کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے گا، اتنا بڑا تحفہ۔ اس لیے حدیث پاک میں کہ سلام کو عام کرو، یعنی کہ جان پہچان ہو نہ ہو، جو بھی اجنبی ہو، مسلمان ہو، اس کو تم سلام کرو، اس کو تحفہ دے دو۔ تو آج سے عزم کریں کہ سلام کو عام بھی کریں گے، اپنے گھر میں جب بھی جائیں گے تو ہم سلام کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔